مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی، مقدام بن مادی کرب موجود تھے، تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا، امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب، کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے، کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں، تو جان چھوٹ گئی۔ تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو۔ تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا۔ امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر جہلمی منگولوی کا کلپ سنا، جس میں مرزا نے ایک روایت سنن ابی داود اور مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے پیش کی، اور مرزا نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ دشمن تھے۔ تو سامعین، مرزا نے جو روایت بیان کی ہے، یہ مرزا کی بیان کردہ روایت کئی علتوں کی بنیاد پر سخت ضعیف ہے، کئی علتوں کی بنیاد پر سخت ضعیف ہے، اور میں الحمدللہ آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ان علتوں میں سے دو بڑی علتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین، سب سے پہلے مرزا نے جو حوالہ پیش کیا وہ سنن ابی داود میں سے پیش کیا، سنن ابی داود میں سے، اور میں بھی آپ کے سامنے اسی روایت کی سند جو ہے سنن ابی داود میں سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور سامعین، اس کتاب میں جو روایت کا نمبر ہے وہ 4131 ہے۔ اب میں اس روایت کی سند جو مرزا نے پڑھی ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا عمر بن عثمان بن سعید الحمصی حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد۔ سامعین ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا۔ حدثنا عمر بن عثمان بن سعید الحمصی حدثنا بقیہ، حدثنا بقیہ یہ نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد، یہ تھی سامعین سند سنن ابی داود والی روایت کی، جس کا حوالہ مرزا نے سب سے پہلے پیش کیا، اور پھر مرزا کہتا ہے کہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی روایت موجود ہے، اور سامعین مسند احمد ابن حنبل میں اس روایت کا نمبر 17199 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت کی جو سند ہے اس میں بھی بقیہ بن ولید نامی راوی موجود ہے۔ گویا کہ اس روایت کا مدار جو ہے وہ بقیہ بن ولید پر ہے۔ اب بقیہ بن ولید کون ہے؟ بقیہ بن ولید سامعین ایسا راوی ہے جو تدلیس کرنے والا ہے، مدلس راوی ہے، اور تدلیس کی بھی سب سے بری قسم تدلیس تسویہ کرنے والا ہے۔ اور تدلیس تسویہ کیا ہوتی ہے کہ راوی سند کے کسی بھی حصے میں سے ضعیف راوی کو گرا کر سند کو برابر کر دے، اسے تدلیس تسویہ کہتے ہیں، اور یہ تدلیس کی سب سے بری قسم ہے، اور یہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ اور ایسے راوی کی روایت کا حکم کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اصطلاحات المحدثین ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں راوی کا صرف اپنے شیخ ہی کے بارے میں تدلیس نہ کرنا، بلکہ سند کے کسی بھی حصہ میں دو راویوں کے درمیان تدلیس کر دینا، ایسے راوی کی بیان کردہ سند کے کسی بھی حصہ کا عنعنہ مقبول نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا راوی جو تدلیس تسویہ کرتا ہے، ایسے راوی کی سند کے کسی بھی حصہ میں
اگر ان کا صیغہ موجود ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس جگہ پر ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر بقیہ بن ولید نے سنن ابی داود میں اپنے شیخ سے تدلیس کر دی ہے تو مسند احمد ابن حنبل میں اس نے اپنے شیخ سے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ تو میں مرزا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت کی سند بھی میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا حیوۃ بن شریح حدثنا بقیہ حدثنا بحیر بن سعد، کہتے ہیں مرزا صاحب کہ دیکھیں یہاں پر بقیہ نے کہہ دیا کہ حدثنا بحیر، میں کہوں گا مرزا صاحب یہاں انہوں نے اپنے شیخ سے تو سماع کی تصریح کر دی ہے، لیکن اگر آپ اس اصول سے واقف ہوتے تو کبھی بھی یہ اشکال نہ اٹھاتے۔ ذرا آگے چل کے دیکھیں، آگے کہہ رہے ہیں حدثنا بقیہ حدثنا بحیر بن سعد عن خالد، یہاں پر پھر وہ ان کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اصول بیان کر چکا ہوں، ایسا راوی جو تدلیس تسویہ کرتا ہے اس کی سند کے کسی بھی حصے میں ان کا صیغہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات مرزا صاحب آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور میرے سامعین آپ بھی ذرا غور سے سن لیں، مرزا صاحب خود اپنی زبان سے اس اصول کا اقرار کر رہے ہیں۔ یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی، اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا، سارے تدلیس نہیں کرتے، 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے۔ امام شعبہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو، لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، راوی تو سچا ہے نا، سچا راوی ہے، وہ حدثنا یا اخبرنا کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، مجھے اس نے خبر دی، بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی سماع کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی۔ آپ نے مرزا صاحب کا کلپ سماعت کیا، مرزا صاحب بھی اب اسی اصول کا اقرار کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ محدثین کا پیٹ اصول ہے۔ مرزا صاحب اگر پیٹ اصول ہے تو پھر اس جگہ بھی مان لیں۔ تو مرزا صاحب نے سامعین اسی اصول کو مانا ہے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا ہے۔ اب اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کی خاطر اس بات کو گھڑ لیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں مرزا صاحب ہم نے اس بات کو نہیں گھڑا، بلکہ محدثین اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الموضوعات ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ بعض مقامات پر تو مرزا صاحب آپ کو ابن جوزی بڑے یاد آتے ہیں، اس مقام پر آپ کو ابن جوزی کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں امام ابن جوزی کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین اس میں حدیث کا نمبر 1454 ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ لکھی جس کی سند میں یہی راوی بقیہ بن ولید تھا۔ کون تھا؟ بقیہ بن ولید تھا۔ آگے چل کر پھر فرماتے ہیں قال المصنف، امام ابن جوزی فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول اللہ پر بہتان ہے، موضوع ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں قال ابو حاتم البستی، امام ابن حبان فرماتے ہیں کان بقیۃ مدلسا وسمع من کذابین یروی عن الثقات بالتدلیس ما سمع الضعفاء۔ امام ابن حبان کا قول لکھتے ہیں، امام ابن حبان فرما رہے ہیں کہ بقیہ جو ہے تدلیس تسویہ کرتا تھا اور کذاب راویوں سے سنتا تھا، اور پھر جو کذاب راویوں سے باتیں اس نے سنی ہوتی تھیں ان کی پھر تدلیس کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے ثقہ راویوں کی طرف کر دیتا تھا جو اس نے ضعیف راویوں سے سنا ہوتا تھا۔ سامعین اور پھر آگے فرماتے ہیں اس کے شاگرد بقیہ بن ولید کے شاگرد کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں فقانوا یسکتون الضعفاء من حدیثہ، اس کے شاگرد بقیہ بن ولید کے شاگرد بھی اس کی حدیث کی سندوں میں سے ضعیف راویوں کو گرا کر سند کو برابر کر دیا کرتے تھے۔ اب آئے سامعین جو بات امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور امام ابن حبان کا قول جو انہوں نے لکھا ہے، اسی قول کی تائید
امام سیوطی نے کی ہے، وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِي وَابْنُ عِرَاق، حضرت ابن عراق نے کی، حافظ ذہبی نے کی، اور محدث شوکانی نے بھی اسی بات کی تائید کی کہ بقیہ بن ولید جو ہے تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ اور سامعین ذرا غور کریں، 6 محدثین اس حدیث مبارکہ کو بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ کی بنیاد پر موضوع کہہ رہے ہیں۔ 6 محدثین مرزا صاحب، 6 محدثین بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ کی بنیاد پر حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں۔ اب آئیں ذرا اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب العلل المتناہیہ ہے، یہ بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کتاب میں بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس میں حدیث کا نمبر 1217 ہے، فرماتے ہیں وَبَقِيَّةُ كَانَ مُدَلِّسًا سَمِعَ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ وَالْمَجْهُولِينَ وَيُدَلِّسُ، فرماتے ہیں بقیہ مدلس تھا اور اس نے سنا متروکین سے، مجہولین سے، وَيُدَلِّسُ اور تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ مرزا صاحب امام ابن جوزی فرما رہے ہیں، اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں فی جرح و تعدیل ہے، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر امام بزار رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، امام بزار رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں اسی کتاب میں کہ بقیہ بن ولید جو ہے تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ اب آئیں اس سے آگے، اب مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المغنی فی الضعفاء ہے، حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور اس کتاب میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں وقال غیر واحد، فرماتے ہیں کئی محدثین نے کہا ہے کانا یدلس ان قوم متروکین، کہ بقیہ بن ولید جو ہے ایک قوم متروکین سے تدلیس کیا کرتا تھا، اور پھر کہتے ہیں وَأَسْقَطَ أُولَئِكَ الْكَذَّابِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، پھر یہ ان کے درمیان کذاب راویوں کو گرا دیتا تھا۔ پتہ چلا حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کئی محدثین فرماتے ہیں کہ بقیہ بن ولید تدلیس کی سب سے بری قسم تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ سامعین یہ تھی اس روایت کے ضعیف ہونے کی پہلی علت۔ اب میں آپ کے سامنے اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری علت پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے مرزا کا کلپ سنا، اس نے پہلا حوالہ سنن ابی داود میں سے پیش کیا اور دوسرا اس نے مسند احمد ابن حنبل میں سے پیش کیا۔ اگر آپ دونوں کتابوں کی سند دیکھیں، سنن ابی داود کی اور مسند احمد ابن حنبل کی، تو دونوں سندوں میں ہمسی راوی ہیں جو بقیہ بن ولید سے روایت کر رہے ہیں، اور ہمسی راوی جب بقیہ بن ولید سے روایت کریں تو ان کے متعلق حکم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داود میں عمر بن عثمان الہمسی ہیں، اور مسند احمد بن حنبل میں حیوت بن شریح الہمسی ہیں جو بقیہ بن ولید سے روایت کر رہے ہیں۔ اب سنیں ذرا، جب ہمسی راوی بقیہ بن ولید سے روایت کریں تو ان کی روایات کا کیا حکم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب العلل ہے، کتاب العلل جس کے لکھنے والے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس کتاب میں سوال کیا گیا حضرت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ سے، حدیث کا نمبر 2567 ہے۔ آپ سے سوال کیا کہ ایک راوی ابو تقی جو کہ حدیث روایت کرتا ہے بقیہ بن ولید سے، اور ابو تقی بھی ہمسی تھا، ہمسی راوی تھا اور حدیث روایت کر رہا تھا بقیہ بن ولید سے، اس کے متعلق امام ابو زرع سے سوال کیا گیا کہ اس کی حدیث کا کیا حکم ہے۔ تو حضرت امام ابو زرع جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں فرماتے ہیں قال ابو زرع ھذا حدیث لیس له اصل، فرماتے ہیں اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں لم یسمع بقیۃ ھذا الحدیث من عبد العزیز، فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث بقیہ نے عبد العزیز سے نہیں سنی، فرما رہے ہیں بقیہ نے یہ حدیث عبد العزیز سے نہیں سنی۔ حالانکہ اگر آپ سند دیکھتے ہیں تو بقیہ کہہ رہا ہے حدثنی عبد العزیز، حدثنی عبد العزیز، بقیہ کہہ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی امام ابو زرع فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث بقیہ نے عبد العزیز سے نہیں سنی۔ پھر آگے فرماتے ہیں انما هو ان اہل حمص،
فرماتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والے اہل حمص ہیں، اور فرماتے ہیں وہ اہل حمص لا یمیزون ھذا، اور جو اہل حمص ہیں وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتے، وہ بقیہ بن ولید کے ان کو بھی اس کے سما کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اس کے سما کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ امام ابو زرع فرما رہے ہیں تو سامعین پتہ چلا جب حمصی راوی بقیہ بن ولید سے روایت کرے گا تو اس کی روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، اور دونوں طرف جو مرزا نے حوالے دیے سنن ابی داؤد کا، مسند احمد بن حنبل کا، دونوں طرف حمصی راوی ہی ہیں جو بقیہ بن ولید سے روایت کر رہے ہیں۔ آگے یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کی پسندیدہ کتاب البدایہ والنہایہ ہے، جس کے لکھنے والے محدث ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 425 ہے، اور مرزا صاحب یہ وہی کتاب ہے جس کے حوالے تم نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی نقل کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر آپ فرماتے ہیں اسی روایت کے متعلق جو مرزا نے اپنے کلپ میں پڑھی، فرماتے ہیں فیہ نقارہ، کہ یہ منکر ہے لفظاً و معنی، فرماتے ہیں لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی کیا ہے؟ یہ منکر روایت ہے۔ مرزا صاحب تمہارے پسندیدہ محدث بھی فرما رہے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے۔ اس سے آگے آپ سکرین پر پیج ملاحظہ کر رہے ہوں گے، مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت جن کے نام کی مرزا گردانے پڑتا ہے، شیخ شعیب، وہ بھی اس روایت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے اور بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ کی بنیاد پر سخت ضعیف ہے۔ تو سامعین میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے مرزا کی بیان کردہ روایت کو اصول محدثین کے تحت سخت ضعیف ثابت کیا، اور سامعین مرزا تو یہ ضعیف روایت پڑھ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دشمن ہیں۔ میں اب بتانا چاہتا ہوں کیا وہ ان کے دشمن ہیں یا ان کی تعریفیں بیان کرنے والے ہیں یا ان کی شان بیان کرنے والے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں سامعین مرزا صاحب کی پھر پسندیدہ کتاب مجمع الزوائد ہے، جس کے لکھنے والے امام حیثمی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 9 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس میں حدیث کا نمبر 15047 ہے۔ اب ذرا سنیے گا اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیا حضرت امیر معاویہ امام حسن مجتبیٰ کے دشمن تھے یا ان کے فضائل بیان کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں وَأَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمُسُّ لِسَانَهُ أَوْ قَالَ شَفَتَهُ وَإِنَّهُ لَن يُعَذِّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے ہونٹ یا آپ کی زبان کا بوسہ لے رہے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جن کا بوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہو، آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان کا ہرگز اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، فرماتے ہیں کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں۔ تو سامعین پتہ چلا حضرت امیر معاویہ کی شخصیت وہ ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ امام حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو یا آپ کی زبان کو بوسہ دے رہے تھے، اور جن کے ہونٹوں کو اور جن کی زبان کو رسول اللہ بوسہ دے رہے ہیں ہرگز اللہ ان ہونٹوں اور ان زبان کو عذاب نہیں دے گا۔ پتہ چلا حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ امام حسن مجتبیٰ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ کے فضائل بیان کرنے والے ہیں۔ تو سامعین آج کی اس نشست میں میں نے مرزا کی بیان کردہ روایت جس کے ذریعے مرزا نے صحابی رسول پر طعن کرنے کی کوشش کی اس کو اصول محدثین کے تحت ضعیف ثابت کیا، سخت ضعیف ثابت کیا، اور میں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فضائل بیان کرتے